یہ بات جو آپ نے بالکل صحیح کہی کہ وہ اپنے دوستوں کے قریب زیادہ ہو جاتا ہے اور فیملی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے بچے کی سوشلائزیشن بڑھانے کا یا سیکھنے کا. تو اس میں جو ہے یہ دس از ویری نیچرل کہ اس کے اوپر اس کا پیئر انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا فیملی، کیونکہ فیملی کے ساتھ وہ اتنا لمبا عرصے رہا ہے اور اس نے وقت گزارا ہے. اب اس کو باہر کی دنیا نظر آ رہی ہے، باہر لوگ نظر آ رہے ہیں، دوست نظر آ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ ان سے متاثر ہو رہا ہے، ان سے انٹریکشن اس کا بڑھ رہا ہے. تو دیٹ از وائی وہ سمجھنے لگتا ہے، اور فیملی کے علاوہ بھی دیگر پرسیپشن اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ دوست کیا سوچتے ہیں، دوست کی فیملیز کیا سوچتی ہیں، یا اور لوگ سوسائٹی میں کیسے سوچتے ہیں، یا کیا کریں. کیونکہ اس کے اپنے اندر نا بہت سارے سوالات چل رہے ہیں، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کون سی ویلیوز ٹھیک ہیں، کون سی غلط ہیں. اب پھر وہ کمپیریزن شروع کر دیتا ہے بچہ اپنے اندر کہ میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے، دوسروں کی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے. تو اب اس میں سے کون صحیح ہے، کون غلط ہے. کیونکہ اگر اس کے دوست اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو وہ بھی بڑی اوتھینٹسٹی سے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں، یا ان جو بھی وہ اپنی کلچرل پریکٹسز لے کر آئے ہیں وہ اب ان سے شیئر کر رہا ہوتا ہے بچوں سے، بچہ اپنی شیئر کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس پورے ٹائم میں یہ کنفیوژن اس کی چل رہی ہوتی ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے. تو ایسے میں والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کی اس کنفیوزڈ دور میں اس کے ساتھ اٹیچ رہیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں. چاہے وہ آپ کی مخالفت تو کرے گا، پیرنٹ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹائم ہے اس کی مخالفت کرنے کا، اور ہمیں اس کی مخالفت کو سہنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ یہ جو مخالفت ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، اٹس اے ٹیمپرری ٹائم پیریڈ، اور یہ گزر جائے گا. لیکن اگر اس وقت ہم نے اپنے بچے کو صحیح راستے پہ نہیں ڈالا اور اس کو چھوڑ دیا یہ سوچ کے کہ یہ اتنا اختلاف رائے رکھتا ہے، یا یہ اتنا بدتمیز ہو چکا ہے، یا یہ اتنا بد تہذیب ہو چکا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھ کے بچے کو چھوڑ دیں گے تو اس کے لیے پھر واپس پلٹنا بہت مشکل ہوگا. پھر یہ ساری چیزیں اس کے اندر پرماننٹ ہوتی چلی جائیں گی. لیکن پیرنٹس کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ دور جو ہے وہ ٹیمپریری دور ہے، اس کے بعد بچے نے سنبھلنا ہی ہوتا ہے آگے جا کے. اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے اور ٹھیک طریقے سے اس کو، چاہے وہ دوستوں کا انتخاب ہے، چاہے وہ عادتوں کا انتخاب ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا انتخاب ہے، اس ساری چیزوں میں آپ اس کو ریفلیکٹیو پریکٹس دیں، اس سے پوچھیں، اس سے سوال کریں کہ اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو کیوں کرنا چاہتے ہو، اس کا ریزن کیا ہے. اس ریزن کے اوپر اس سے مزید سوال کریں کہ کیا یہ ریزن صحیح ہے جو تم کرنا چاہتے ہو، کیا اس کے اندر کوئی لاجک ہے جو تم یہ کام کرنا چاہتے ہو. کیونکہ بیسیکلی اس دور میں جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، وہ صرف دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے یا دوسروں کو اپنے سے خوش رکھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی آف دا ایڈولسنس ایج میں جو ہے یہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے سے جڑے دوستوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں پسند کریں اور ان کی ایک پاپولیرٹی ہو اور ان کا ایک نام ہو اور ان کی ایک ریکگنیشن ہو سوسائٹی کے اندر. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ یہ ساری بات بچوں کو سمجھائیں اور ان سے بارہا سوال کرتے رہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں پسند کریں، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری رسپیکٹ کریں، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں فالو کریں، یا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں جو ہے اچھی اس سے یاد کریں، تو اس کے لیے کچھ اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ رسپیکٹ فل نہیں ہے، یا بہتر نہیں ہے، یا ٹھیک نہیں ہے. تو جب تک آپ ان سے اس لیول پہ، اب چونکہ وہ دوستوں کے قریب ہوتا ہے اس ایج میں، تو پیرنٹ کو بھی ایک دوست کا ہی رول ادا کرنا پڑے گا اس عمر میں، کیونکہ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دوست سب سے بہترین ہے. تو اس ٹائم پہ چاہیے پیرنٹ کو وہ پیرنٹ نہ بنے بلکہ اس کے دوست بن جائیں، اور اس پہ وہ بچے کا اعتماد جیتیں اس دوستی سے، اور اعتماد جیت کے اس کو یہ بھروسہ دلائیں کہ سب سے بہترین دوست اس وقت دنیا میں صرف ان کے والدین ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو جب آپ یہ رشتہ قائم کر لیتے ہیں اس عمر میں، تو پھر آپ کے بچے کو جو ہے وہ کوئی بھی نہ تو بگڑنے سے روک سکتا، کوئی بھی جو ہے وہ بگاڑ نہیں سکتا، اور اس کو کوئی بھی غلط راستے پہ نہیں ڈال سکتا. اور آپ کی جو دوستی ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کو جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ دوستی جو ہے یہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے یہ دوستی، اور آپ کو لگتا ہے کہ یس یو آر ناٹ الون ان دس ورلڈ، یو ہیو یور فرینڈ ود یو in the shape of your offsprings. آپ کا یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے، 100% میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. حالانکہ میں نے پچھلی باتوں میں کئی باتوں پہ اختلاف بھی کیا اور پھر اس کو اپنے طریقے سے بتایا. اس بات میں 100% آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ آپ کی حمایت میں کھڑا ہوں. اچھا، اب اگلا یہ ہے، اگلا مطلب لاسٹ سوال کی طرف آتا ہوں، کیونکہ پھر آگے ہمارا افطاری کا ٹائم بھی شروع ہونے والا ہے.
ٹھیک ہے 5 سے 7 منٹ میں ہم نے اس کو ختم کرنا ہے پروگرام کو. لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ والدین جب بچہ 6 کلاس میں ہو جاتا ہے 5th کلاس میں، یعنی کہ 5th کلاس میں میرے مطابق 5th کلاس میں والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے. ٹھیک. اچھا، دوستی والدین اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کیسے کریں، بس اس پہ بات کرنی ہے. دوست بنانا ہے، آج آپ نے بنا کے اٹھنا ہے. مریم آج بچوں کو والدین کا دوست بنے، یہاں سے پروگرام ختم کرے گی. بچوں کو والدین مطلب والدین کو بچوں کا دوست بنا دیں. آپ کیسے بنائیں؟ دیکھیے، دوستی کرنے کے لیے آپ خود بھی جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں یا دوست بننا چاہتے ہیں کسی کا، تو آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سامنے والا شخص ہے وہ آپ سے خوش ہو، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ اس کے ساتھ ایک خاص حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے رویے سے پیش آئیں، اور اس کے بعد تنقید نہ کریں. جب آپ تنقید نہیں کرتے ہیں تو سامنے والا بندہ آپ کے ساتھ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ریلیکس ہونے کے بعد وہ اور زیادہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو میرا بہت حمایتی ہے، اور یہ تو میری ساری باتیں سمجھ رہے ہیں. اور سننا بڑا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے لسننگ، کہ آپ سامنے والے شخص کو یا بچوں کو ضرور سنیں اور سنتے جائیں. اور بیچ بیچ میں وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کی بات سنتے ہیں پھر اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھا یہ تم نے غلط کیا، دیکھا یہ تم نے یہاں پہ غلطی کر دی، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں اس سے روکا تھا. جو دوست ہوتا ہے وہ یہ نہیں کرتا ہے، وہ پہلے ساری بات سنتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. اور جب ہم بھی آپس میں دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایمپتھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو اپنے دوست کی جگہ پہ رکھ کے ہم بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس پہ یہ بات گزر رہی ہے اور وہ کیسا محسوس کر رہا ہے اور کیسی اس کے اندر یہ تھاٹس ڈیولپ ہو رہے ہوں گے. اور باقی اگر ایسے تھاٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ چیز میرے اوپر بھی گزرتی تو میں بھی شاید ایسے ہی سوچ رہا ہوتا یا میں بھی شاید ایسے ہی کر رہا ہوتا. تو بچوں کے ساتھ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو ان کے ساتھ سب سے پہلے ایمپتھی کرنی ہے، خود ان کو اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا ہے کہ بچے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو جبھی آپ بچوں سے دوستی کر سکیں گے. ادروائز اگر آپ تنقید کرتے رہیں گے، انہیں روک ٹوک کرتے رہیں گے اور انہیں صرف مشورے دیتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ دوستی ہو سکے گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہ ایسی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ جو کہ بعد میں ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی ایسا نقصان بھی نہیں ہے، تو لیٹ دیم ڈو اٹ، کرنے دیں انہیں. اور بلکہ اس غلطی میں ان کا ساتھ دیں کہ چلو ٹھیک ہے، تمہیں اگر کرنا چاہ رہے ہو تو چلو مل کے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، اس کا نتیجہ کیا آتا ہے. تو اس طرح سے آپ ان کا اعتبار اور اعتماد جیتنے کی کوشش کریں. جب آپ اعتماد اور اعتبار جیت لیں گے تو آپ کی دوستی پکی ہو جائے گی، کیونکہ دوستی جو ہے وہ تو صرف بھروسے اور اعتبار پہ ہی چلتی ہے اور تو کسی چیز پہ نہیں چلتی. پھر جب بھروسہ اور اعتبار آ جاتا ہے تو پھر آپ ایک دوسرے کی فیلنگس کا بھی خیال کرنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا یار انہوں نے مجھے اس چیز سے روکا ہے تو میرا خیال ہے مجھے مشورہ مان لینا چاہیے، میرا دوست ہے تو میرا دوست میرے بارے میں غلط تو سوچے گا نہیں. تو پھر وہ اعتبار آنا شروع ہوتا ہے، تو وہ پھر رسپیکٹ بھی آنی شروع ہوتی ہے. اور پھر وہ جب آپ مشورہ دیں گے تو وہ آپ کی بات بھی سنیں گے، اور جب آپ کی بات سنیں گے تو آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں اور آپ کی بات مانیں اور آپ کے مشوروں پہ عمل کریں. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے آپ کی مشوروں پہ عمل کریں اور آپ کی بات مانیں تو پہلے ان سے دوستی کرنی ہے اور پہلے اب ان جو کے ساتھ رہنا ہے. اسی دوستی میں ایک، کیونکہ یہ جو عمر ہوتی ہے نا یہ والی میٹرک کی اور ایف ایس سی کی، اس عمر میں لڑکوں کو لڑکیوں کے بہت زیادہ خیال آتے ہیں، لڑکیوں کو مطلب اس معاشرے میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں. نیچر، یہ تو ایک نیچر چیز ہے نا، اس سے بالکل. ڈینائی. اچھا، اس معاملے میں پھر ہم کیسے بچوں کو کس طریقے سے ان کی گرل فرینڈ کے بارے میں ڈسکس کریں، یا ان کا جی چاہ رہا ہے کہ گرل فرینڈ ہو، اور جیسے ہم دوستوں میں گرل فرینڈ بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں، تو کیسے ہم ان کو پھر گرل فرینڈ پرووائڈ کریں، اور کیسے ہم ان کی، یا ہم خود ان کی کیسے گرل فرینڈ بنے، کیسے اس چیز کو کس طرح پورا کریں. اچھا، اس میں جو ہے پھر وہ بہت زیادہ مختلف آ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، کیونکہ ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم اس چیز کو میرا خیال ہے کوئی بھی مناسب نہیں سمجھتا ہے کہ بچوں نہیں کی سمجھنا، دوستیاں اس طرح سے ہوں. ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ سمجھ. بچے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل رہیں، یہ ایک سب میرا خیال ہے اس بات پہ اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ کیونکہ اب جو ہے ہمارا ماحول ایسا ہے کہ بچے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، ساتھ ان کی پروجیکٹس ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، تو اور آگے زندگی میں بھی جب انہیں آفس وغیرہ جوائن کرنا ہے یا کاروبار کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو انہیں انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے میل فیمیل سے آپس میں. تو یس، انہیں یہ سیکھنا تو ہے کہ ہمیں یہ انٹریکشن کیسے کرنا ہے. اور
جو بھی ہمارا اپوزٹ جینڈر ہے اس کو کیسے ہمیں کمفرٹیبل فیل کرانا ہے اور کیسے ان کو جو ہے ان کے ساتھ ایک رسپیکٹفل کمیونیکیشن رکھنا ہے. یہ تو ہمیں سکھانا ہی پڑے گا, اور دس از دی رائٹ ایج کی جو جس میں ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اور اس میں یہ جو آپ کا ہے کہ یس وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور بہت فطری عمل ہے, بہت ہی نیچرل چیز ہے کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کو ان کی فیلنگس کو سمجھنے میں ان کی مدد کرنا چاہیے, اور ہمیں انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ایسے تو بہت سارے لوگ آئیں گے جنہیں جو آپ کو اچھے لگیں گے, جن کو آپ حاصل کرنا چاہو گے یا جن کے ساتھ آپ رہنا چاہو گے. تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہوں گے, اور یہ ریفلیکٹ کرانا بڑا آسان ہے بچوں کو, کیونکہ اس عمر میں تو بار بار کریشز ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی اچھا لگ بالکل رہا ایسے ہوتا ہی ہے, کوئی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی ہے، اچھا ایسے لگ ہی رہا ایسے ہی ہوتا ہے. تو اگر ایسے ہی بچے کو آپ نے یہ فیلنگ انڈرسٹینڈ کرانے میں ان کی مدد کرا دی کہ آپ یہ محسوس کریں, اس کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو تمہاری محسوسات ہیں یہ ٹیمپریری ہیں, زندگی میں اور بھی بہت سارے خوبصورت اور اچھے لوگ آئیں گے جن سے تم متاثر ہوگے, تمہیں بہت اچھے لگیں گے وہ لوگ, اور تم ان سے سیکھنا چاہو گے, ان کے ساتھ رہنا چاہو گے, ان کے قریب رہنا چاہو گے. اور ہر چیز کے لیے ہر چیز کا اینڈ اپ جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے, ہر محبت کا اینڈ اپ یہ نہیں ہوتا ہے. دیر آر ڈفرینٹ کائنڈ آف محبتیں, بہت ساری قسام ہیں لو کی اور محبت کی. تو یہ سمجھنا کہ یہ جو کریش ہے, یہ جو انسپائریشن ہے, یہ جو اٹریکشن ہے, یہ کس نوعیت کی ہے, اور اس میں ہمیں بچوں کو اس وقت ان کے ساتھ جڑے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس میں جو ہے لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں بچوں کے ان رویوں کو, جی ان جی اور بڑے غلط مسائل استعمال پیدا کرتے ہوتے ہیں، اچھی طرح ہیں, ہے. بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں اگر آپ نے انہیں صحیح سمجھ دے دی بچوں کو, کیونکہ فیلنگس کو سمجھنا نا اپنی بھی اور دوسروں کی بھی, یہ بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے ہمیں شروع عمر سے ہی بچوں کو سکھا دینا چاہیے کہ اپنی محسوسات کو کیسے سمجھنا ہے, کہ کس وقت وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا نہیں محسوس کر رہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جب آپ بچوں کے دوست رہیں گے, تو جب بچہ کسی سے دوستی کر رہا ہوگا تو آپ کو وہ ضرور آ کے بتائے گا, اور آپ اس دوستی میں شامل ہو جائیے. یعنی کہ وہ بچے کو اس پرسن کے ساتھ الگ نہ چھوڑیں, بلکہ ایک ٹرائنگل بنا کے رکھیں, تاکہ جو ہے آپ کے پاس ہر وقت اور ہر لمحے کی رپورٹ رہے, اور آپ ہر چیز کو مانیٹر کر سکیں. اور جہاں ان دونوں میں سے جو بھی غلط, کیونکہ وہ جو دوسرا, فار ایگزامپل اگر آپ کا بیٹا ہے اور وہ کسی بچی کے ساتھ اس کی دوستی ہے, تو وہ بچی بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا, آپ نے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اس کو بھی خیال رکھنا ہے, اور اس کا بھی آپ نے اتنی ہی کیئر کرنی ہے جیسے آپ اپنے بچے کی کر رہے ہیں. تو جب یہ ٹرائنگل جی بنے گا آپ کا اور ان دو بچوں کا, تو آپ ان دونوں کے لیے مینٹور ہوں گے, وہ مشورہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے, وہ اپنی فیلنگس بتانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یو آر دا ون ہو انڈرسٹینڈ دیم, ہو انڈرسٹینڈ دیئر ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, اور آپ پھر وہاں دونوں کے پرسیپشنس کو سمجھتے ہوئے انہیں صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں, صحیح سمجھا سکتے ہیں, صحیح ان کو ان کی فیلنگس کی جو ہے انٹرپریٹیشنس کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا بیسٹ وے کہ آپ جو ہے وہ, اور آپ بالکل اگر بچے آ کر آپ کے کچھ شیئر کرتے ہیں تو ان کو غور سے سنیں, اور ان کو ڈسکریج بالکل نہ کریں, ان کو غصے سے بالکل نہ کہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا اور یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں ہے. جب ہم اتنا ایکسٹریم ریئیکٹ کرتے ہیں نا, تو بچے کہتے ہیں اچھا یار کچھ اس کے اندر ہے, اور یہ بات کچھ ایسی سیریس ہے, یعنی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ نان سیریس, اٹس ریئلی ویری سیریس. تو مجھے بھی اس کے اندر سیریس ہو جانا چاہیے اس معاملے میں, جبکہ یہ ساری باتیں اس عمر میں اتنا سیریس لینے والی نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ اٹ ہیپنس اینڈ اٹ ول ہیپننگ ان دا لائف لیٹر آن ٹو. تو یہ کریشز تو ہوتے رہیں گے. تو جب آپ اتنا ایکسٹریم ریئیکٹ کریں گے تو پھر بچے بھی چیزوں کو سیریس لینا شروع کر دیں گے. آپ ایکسٹریم ریئیکٹ نہ کریں اور اس کو لیں, ہاں جی سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا, تمہارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, تو کوئی نئی بات نہیں ہے, چلو اس پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, کیا چیز بہت اچھی لگتی ہے, اچھا یہ چیز اچھی لگتی ہے, یہ تو اور بہت سارے لوگوں میں بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی ہے. اس کو انریپ کریں کہ وہ بچہ کیا محسوس کر رہا ہے, اور باقی اس کی جو فیلنگز ہیں دیٹ از ویری سرفیسیکل, اور بڑی سطحی ہیں یہ ساری فیلنگس, اور اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, اور یہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہی ہو جائے گی, اور آگے جا کے کچھ اور لوگ آ جائیں گے. تو دس از ہاؤ وی کین ہیلپ دا چائلڈ ان دس. مریم بہت 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 شکریہ آپ کا, آپ نے اتنے اچھے انداز میں سارے چیزوں کو ایکسپلین کیا, اور میرا انٹرویو کا انداز باقیوں سے چینج ہوتا ہے, اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا چینج لگا ہوگا کہ یار واقعی اس طرح سے. جی میں امید کرتا ہوں یہ چیز, اور میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اصل جو چیز ہے نا حقیقت نکلے, یہ نہیں کہ ہم نے بس وہ 4 منٹ کے لیے کہ ڈیوٹی نبھانی ہے, کہ صرف بات کرنی ہے اور یہ اور وہ. نو, میں اس چیز کو نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اصل جو پوائنٹس ہیں وہ نکل کے ہمیشہ کے لیے کسی کا فائدہ بنے. جیسے آج آپ نے خود بات کی ہے, جب اس انٹرویو کو خود بیٹھ کے دوبارہ سنیں گی آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. خوشی اس بات پہ ہوگی
इतना कुछ हमने किसी को सिखा दिया और इतनी रियलिटी के साथ इन चीज़ों को सिखाया है बाकी। और फिर उसके बाद जब एक एक पॉइंट करके मैं इनको यूट्यूब पे भी लगाऊंगा, फिर उसके बाद लोग सीखेंगे, मतलब लाखों लोग, आज नहीं तो कल तक फायदा लोगों का होगा, मतलब बढ़ता चला जाएगा। खैर अब 12 इस वक्त तो क्योंकि रोज़ा खुलने का टाइम है यहाँ पे 6:53 पे खुलता होता है और अभी टाइम हो गया है हमारे यहाँ 7 बजे खुलता है। जी जी, वो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो भी लोग इसको सुनेंगे या सुन रहे हैं या सुन चुके हैं, जो भी है, सबका शुक्रगुजार हूँ। देखिए ना, ये टॉपिक इतना अच्छा था, अभी भी आप यकीन करें कि 11 लोग रोज़ा खुलने वाला है उसके बावजूद बैठे, ठीक है ना, देख रहे हैं। चले, वो उनका एक उनकी मोहब्बत है हमारे साथ, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये पसंद आएगा। मरियम, अपना भी ख्याल रखिएगा, और मेरी जब भी आपके साथ इस तरह की बातचीत होगी तो इसी तरह से डीपली हम डिस्कस किया करेंगे। आपका जिस पॉइंट पे जी चाहे मेरे साथ डिस्कस कर सकती हैं बैठ के, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जब जी चाहे इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे, लाइव आके डिस्कस कर लेंगे। उसका फायदा ये होता है कि लोगों और बहुत से लोग इसको सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, किसी ना किसी का फायदा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी किसी थैंक यू और रिजवान, प्रोग्राम पे, किसी और उस पे। बहुत शुक्रिया, थैंक आपका भी बहुत शुक्रिया। यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच।